أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. سورۃ قاف مکیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے. اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں. یہ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. وہ صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ سے باہر، ان سب کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، ان سب کو مدنی کہا جاتا ہے. اس صورت سے قرآن مجید کی 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے. قرآن مجید سلف صالحین کے نزدیک وہ 2 قسم کی ان میں تقسیم کرتے تھے. کچھ لوگ تو ہر روز 10 پارے پڑھتے اور 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے، اور کچھ لوگ 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے. 3 دنوں والی جو 3 منزلیں ہیں ان کا مجموعہ بنتا ہے فیل، فا یا لام. فا سے مراد فاتحہ، یا سے مراد یونس اور لام سے مراد لقمان. یعنی پہلی منزل فاتحہ سے لے کر یونس تک، دوسری منزل یونس سے لے کر لقمان تک، اور تیسری منزل لقمان سے لے کر آخر تک. اور 7 منزلیں جو کہ صحابہ کے دور میں ہی بنا دی گئی تھیں، توقیفی منزلیں، ان کا مجموعہ ہے فمی بشوقن. فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد سورۃ المائدہ، یا سے مراد سورہ یونس، با سے مراد بنی اسرائیل، شین سے مراد سورۃ الشعراء، اور واو سے مراد والصافات، اور قاف سے مراد سورۃ قاف. یعنی یہ 7 منزلیں ہیں جو 7 دنوں میں پڑھی جا سکتی ہیں. یہاں سے قرآن مجید کی صورتیں مفصلات شروع ہو رہی ہیں. قرآن مجید کی صورتوں کی طوالت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں طوال، جیسے سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے. اور دوسری قسم کو کہتے ہیں معین، یعنی وہ صورت جس میں 100 کے قریب آیات ہیں. اور تیسری کو کہتے ہیں مفصلات، یعنی نسبتاً چھوٹی صورتیں. یہاں سے لے کر آخر تک مفصلات ہیں. اور ان کی بھی پھر 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. طوال مفصل جو ہیں یہ تو پڑھی جاتی ہیں بڑی بڑی فجر کی نمازوں میں اور بڑے بڑے اجتماعات میں. اور اوساط مفصل یہ عشاء میں اور فجر میں پڑھی جاتی ہیں. اور قصار مفصل یہ بالعموم مغرب اور عشاء کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو کتنے دنوں میں ختم کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 دنوں میں، 7 منزلیں تھیں اور بالعموم 7 دنوں میں وہ قرآن مجید کو ختم کر لیتے تھے۔ اب ہمیں اپنا بھی حال دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو واقد لیثی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کو عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے اور جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے، یعنی ان نمازوں میں جن میں بڑا بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ اور ام ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ صورت یاد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر کی، آپ جمعے کے خطبے میں یہ صورت بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو خطیب حضرات کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ سورۃ قاف پوری نہ صحیح تو اس کا کچھ حصہ جمعے کے خطبے میں ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ فرمایا قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ والقرآن المجید، اس قرآن کی قسم ہے جو بڑی شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ قسم کسی چیز کی جب کھائی جاتی ہے تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے، جیسے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ یقیناً سچے رسول ہیں۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرمایا انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ عربوں کے اندر عربوں میں سے ہی کیسے رسول آ گیا۔ حالانکہ تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے تھا اگر رسول کسی اور قوم میں سے ہوتا، اگر عربوں کے پاس کوئی چینی آدمی آ جاتا رسول بن کر تو کیا صورتحال ہوتی اور ان کے لیے دین کو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا۔ لیکن اللہ نے انہی میں سے انہی کی زبان بولنے والا ایک رسول بھیجا، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بھائی کون سی عجیب بات ہے؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بعید، یہ تو لوٹنا بہت دور کی بات ہے۔ کہنے لگے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے اجزاء بھی مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں مٹی مل جائے گی اور پہچان ہی نہیں رہے گی کہ جسم کا جز کون سا ہے اور مٹی کا جز کون سا ہے، تو اس وقت ہمیں کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہنے لگے
بڑی عجیب بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنے والی بات عقل سے بڑی دور کی بات ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقیناً ہم نے جان لیا جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ فرمایا تعجب تمہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارا علم ناقص ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں انسان کے جسم کو مٹی میں دفن کرنے کے بعد جتنا حصہ اس کا مٹی کھاتی ہے اس کے ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ذرہ اس وقت کہاں پڑا ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا، تو وہیں سے اس کو لا کر انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ ما تنقص الارض منہم، منہم کا من تبعیض کے لیے ہے، یعنی انسان کا پورا جسم مٹی نہیں کھاتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دمچی کا ایک حصہ وہ ہمیشہ صحیح سلامت رہتا ہے اور اس کو مٹی نہیں کھا سکتی، اسی کے ساتھ باقی جسم جوڑا جائے گا قیامت کے دن، اسی کے ساتھ باقی جسم جوڑ کر انسان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو بہت محفوظ رکھنے والی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کتنا رہے گا، کیا کیا اعمال کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور جب وہ مرے گا تو کہاں دفن ہوگا، اور اس کے جسم کے ذرات کو جب مٹی کھائے گی تو وہ ذرے کہاں کہاں ہوں گے، یہ ساری بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ امر مریج کا معنی ہے امر ملتبس، فسادہ، یعنی ایسا کام جو الجھ گیا ہو اور خراب ہو گیا ہو، انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ان کے ذہن الجھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ قرآن مجید ذہنوں سے الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے ہے اور یہ لوگوں کو سیدھا اور صحیح راستہ بتاتا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناہا، ہم نے اسے کس طرح بنایا، وزیناہا، اور اسے سجایا، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں۔ فرمایا آسمان کو دیکھنے کے لیے کسی زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا سر اوپر کرو اور آسمان کو دیکھو کہ اس میں اللہ پاک نے چاند، ستارے،
سیارے اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں اور ان کو سجایا ہے، اور اگر دوربین لگا لی جائے تو پھر تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس میں ہمارے سورج سے کئی گنا روشن ستارے وہ کروڑوں اربوں میل کی دوری پر گیند کی طرح گھوم رہے ہیں، اور ایک کہکشاں اس میں کوئی 10 لاکھ اجرام فلکی کے وجود کا انسان پتہ چلا چکا ہے، اور جو ہم سے سب سے قریبی کہکشاں ہے وہ ہم سے اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے اس کی رفتار سے چلتی ہے، اور 10 لاکھ سالوں میں زمین تک پہنچتی ہے، اور ایسی 10 لاکھ سے زیادہ کہکشائیں اللہ کی کائنات میں موجود ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنی اور ہیں جن کا انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ زمین پر رینگنے والا ایک چھوٹا سا حیوان ناطق جسے انسان کہتے ہیں، یہ اللہ کے نظام پر تبصرے کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ اس کی بھول ہے اور اس کی عقل کی کمی ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، فرمایا کہ جب روشنی اتنی کروڑوں اربوں میلوں سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کہیں سے آسمان کا سلسلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ روشنی بڑے ترتیب سے اور بڑے تسلسل سے زمین تک آ رہی ہے۔ ترجمہ ایک بار، قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجعٌ بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقیناً ہم نے جان لیا جو کچھ زمین ان کے جسموں میں سے گھٹاتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ فلم ينظروا الى السماء،
کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا فوقہم اپنے اوپر کیف بنیناہا ہم نے کس طرح اسے بنایا وزیناہا اور ہم نے اسے سجایا وما لہا من فروج اور اس میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد